عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. جماع کے آداب سے متعلق، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوس و کنار شروع کرے. بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں. پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے. تمہاری بیوی تمہارا کھیت ہے، تم اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو آؤ. جہاں سے چاہو آؤ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے کلٹیویشن ہو سکتی، یعنی کہ کھیت کے تعلق سے کیا بتایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. انا شئتم کا مطلب، انا جو ہے ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے آتا ہے، کہ جانے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کہ یہ دن ہے یا رات ہے، ایسی کوئی پابندی شریعت نے نہیں رکھی. اور اسی طرح جب کھیت کہہ کے بیوی کو بتایا گیا تو اس میں اس کی، یعنی کہ اس کی قدر و قیمت اور اس کی حفاظت اور اس کی سرسبزی اور خوشحالی اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پلس یہ بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ کھیت میں کچھ اگ جب ہی سکتا ہے جب اس میں بیج ڈالا جائے. تو اب شوہر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے کہ اولاد پیدا ہو سکے؟ وہ اورل سیکس سے تو نہیں ہو سکتا، وہ اینل سیکس سے بھی نہیں ہو سکتا. obviously understood ہے کہ انا کا مطلب یہاں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ وہ باتیں کہ جن کو بہت لفظوں کو کھول کھول کے نہیں بولا جا سکتا، لیکن اٹس انڈرسٹوڈ. تو آپ نے کہا جہاں سے چاہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں، ممانعت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز حدود فلان کے کہو کہ اس کی بھی ممانعت نہیں. البتہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، یعنی کہ شوہر خود آؤٹنگ ڈائننگ کے لیے چلا جائے اور بیوی کو کہے کہ بس گھر میں ہی پکا لو اپنے لیے اور کھا لو.